حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر وہ بھی کافی کمزور۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہیں تو کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے یتیم ہونے کے سبب زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کا ستارہ سریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس در یتیم کو لے آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، سبحان اللہ۔ یہ خداوند قدوس عز و جل کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں وہ لے کر آئیں اور خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلنا شروع ہوئیں تو برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ان کی اونٹنی اور خچر کی کمزوری دور ہو گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے نا گرد کو نہیں پہنچتی تھی، یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خچر اتنا تیز ہو گیا کہ جو پچھلے آتے وقت حضرت حلیمہ کے خچر کی یہ حالت تھی کہ وہ جو ہے نا سب سے پیچھے تھا، اتنا کمزور تھا کہ سب سے پیچھے آیا کرتا تھا۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر چلنا شروع گئی تو وہ خچر جو سب سے پیچھے تھا اب وہ سب سے آگے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور قافلے کی عورتیں اور قافلے والے یہ دیکھ کر حیران ہو کر حضرت حلیمہ فرماتی کہ قافلے کی عورتیں جو ہیں وہ حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی اے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت کات پڑا ہوا تھا، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ وہاں پر ان کے جو جانور تھے ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں کسی کو بھی اپنے جانور کے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، بلکہ یہ تو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو وہ فرماتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص
نہیں سمجھ سکتا تھا. سبحان اللہ. کسی نے کیا خوب کہا ہے, دائی حلیمہ جاگ اٹھے, دائی حلیمہ جاگ اٹھے, دائی حلیمہ جاگ اٹھے, دائی حلیمہ جاگ اٹھے, تیرے بڑے نصیب, دائی حلیمہ جاگ اٹھے, تیرے بڑے نصیب, گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے, گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے, سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, ظاہر کی آمد مرحبا, باطن کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, ظاہر کی آمد مرحبا, باطن کی آمد, مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, فیضان میلاد جاری رہے گا.